میں اتنے ظلم کے بعد میک اپ کر رہی ہوں، میرا چہرہ بہت فریش ہے، بہت تیار ہوں اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں، حالانکہ میرے پہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ظلم میں اور ناانصافی میں فرق ہوتا ہے میری بہنوں، ظلم میں اور ناانصافی میں فرق ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ رہی بات ہسبینڈ کے تھپڑ مارنے کی، تو کیا میں اب اپنے وال کھلار کے ہولیاں بگاڑ کے وائٹیز پہ آ جاؤں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج میں بات کروں گی ان پر، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ظلم دیکھنا پسند کرتے ہیں، ان کو میک اپ والے چہرے یا ہستی ہوئی عورت نہیں پسند ہوتی، وہ ظلم۔ ڈسکا میں ساس نے زارا نامی عورت کا گلا کاٹ کے جلا دیا، دوسری جگہ بہو نے ساس کو مار دیا، تیسری جگہ میاں نے بیوی کو دیگ میں رکھ کر پکا دیا، کسی جگہ غیرت کے نام پہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، کسی جگہ بہو خود رسی سے لٹک کر مر گئی۔ یہ چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ۔ اچھا جب یہ مر جاتی ہیں نا، اللہ ان کو بخشے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک ان کے مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دے۔ لیکن جب یہ مر جاتی ہیں نا، پھر عظمیٰ، اسٹرانگ عظمیٰ، اردو پوائنٹ، انیلا زکا، ان کے چینلوں پر جاتے ہیں، پھر ہائے ہائے لکھتے ہیں کامنٹس میں، ہائے بہت ناانصافی ہوگی، ہائے بیچاری کے ساتھ ناانصافی ہوگی، ہائے بیچاری کو انصاف ملنا چاہیے تھا، ہائے اس کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، ساس نے غلط کیا، نند نے غلط کیا، جلا کے مار دیا، یہ ہو گیا، پوری سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان میں ہوتا ہی ایسے ہے، ایسے لوگ پھر ان ویڈیو کے نیچے جا کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہی ہم زندہ، بیٹا میں کھلاتی ہوں، میں اصل میں جنت کو کھانا کھلا رہی ہوں، زندہ جب آپ کے سامنے کچھ ایسی بات، سب کی بات نہیں کر رہی، بہت اچھے ماشاءاللہ سے کل سے میرے 7 سبسکرائبر جڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہی میں، ان کی کر رہی ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب ہم جیسیاں اپنی کوئی بات ڈالتے ہیں نا، ہم جیسی عورتیں اپنا کوئی ٹاپک لے کر آتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے ویوز کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے تو مجھے کوئی بہت بڑا بورا دے نا، پلیز مجھے کوئی بورا دے، تروڑا دے، بوری دے، جس میں ڈالر ڈالوں، ویوز ڈالوں، کیونکہ میں نے تو ویوز کے لیے اتنا کچھ کہہ لیا، فیس ریویل کر دیا، تو اب تو مطلب مجھے بہت سارے ڈالر آ گئے ہیں، تو میں وہ توڑے میں ڈال دوں، سنبھالے نہیں مجھ سے جا رہے۔ اچھا جب ہم لوگ اس طرح کی بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگلا کچھ سیکھ لے، غلط قدم نہ اٹھائے، کوئی ماں باپ یہ سیکھ لے کہ بچی کی دوسری شادی کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے، تو ہمیں یہ مل رہا ہوتا ہے کہ بہن اپنے گھر کی باتیں نہ کیا کرو، اپنے شوہر کی باتیں نہ کیا کرو، وائی ٹی پہ اپنے گھر کی باتیں کیوں بتاتی ہو، آ کے ہمیں کیوں دکھ درد شیئر کرتی ہو، کیوں وہ طرح مطلب لوگوں سے وہ لیتی ہو، مجھے سمپتی کے کیا، ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ جب فرض کرو وہ جس کا گلا ساس نے کاٹا تھا، اللہ اس کو بخشے، اللہ جہان اچھا کرے، اس کا درجات بلند کرے، زارا نام کی بچی تھی جو، فرض کرو وہ وائی ٹی پہ آتی اور اپنے دکھ بیان کرتی، تو اس کو بھی تو ایسے ہی کہا جاتا نا، لیکن اس کو جب قتل کر دیا گیا تو پھر اس پہ افسوس ہوا ہے سب کو۔ ایسے ہی ہم جیسیاں جب اپنے دکھ بیان کرتی ہیں تو ہمیں لعنتیں دی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، کہ ہم ویوز کے لیے کر رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں، جب ہم اپنی کہانیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی اگر مجھے فرض کرو قتل کر دیا جائے، خدا نہ خواستہ، پہلے تو دعا اللہ پاک سے کرنی چاہیے کہ اللہ پاک بری موت سے بچائے، اللہ پاک پردے کی موت دے، بری موت سے بچائے، ذلت سے بچائے، رسوائی سے بچائے۔ تو مطلب مجھے فرض کرو خدا نہ خواستہ میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے، تو یہی لوگ جائیں گے
اسٹرانگ عظما کے پروگرام میں چلے جائیں گے، وہاں پہ میرے بارے میں بتا دیا جا رہا ہوگا کہ اس لڑکی نے تنگ آ کر اس خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے مر گئی ہے، خودکشی کر لیا۔ میں مثال دے رہی ہوں، پلیز جو میرے اچھے سبسکرائبر ہیں مائنڈ نہ کریے گا، میں مثال دے رہی ہوں صرف آپ لوگوں کو۔ تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، وہ ظلم ہوا ہے، تو پھر یہی لوگ ہائے ہائے کریں گے، یہی اٹھ کے مجھے سپورٹ کر رہے ہوں گے، یہی مجھے جنت کی دعائیں دے رہے ہوں گے، یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بڑا غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ لیکن ابھی اگر میں میری مثال انشاءاللہ ضرور آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ یہی اگر میں لائیو ویڈیو میں بتا رہی ہوں تو میں بہت بری ہوں، دنیا کی سب سے بری عورت ہوں، لیکن یہی اگر میں مر جاؤں، قتل کر دی جاؤں تو میں دنیا کی مظلوم عورت ہوں۔ عورت پہ کیوں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں؟ کوئی نیو ہے میرے چینل پہ، اگر میری ویڈیو یا میری باتیں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ولاگنگ تو سب کرتے ہیں، کھانے پکانے کی، رمضان کی تیاریاں لوگ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ لوگ رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں جن کا گھر ہے، جن کے پاس خوشیاں ہیں۔ الحمدللہ میرا بھی گھر ہے، میرا بھی کمرہ ہے، مجھے بھی خوشیاں ہیں، میں بھی سانس لے رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہوئی ہیں، دیکھ رہی ہوں، سانس لے رہی ہوں، کسی کو محتاج نہیں ہوں، کروڑ احسان ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو گھر سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ طرب خان کے بھی لوگ کوئی دیکھ لیں، شائستہ کو دیکھ لیں، ستارہ کو دیکھ لیں، راشدہ ملک کو دیکھ لیں، مطلب سب اچھا وہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں رمضان کی، خوش باش ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ خوش باش ہو۔ اور میں کبھی ایک بھائی کو میسج کر رہی ہوں، کبھی ایک بھابھی کو، مجھے 10 دن کے لیے میں نے اپنی بچیوں کے ساتھ روزے رکھنے ہیں، مجھے جگہ چاہیے، ایک میں ہوں۔ ایسی باتیں اگر میں شیئر کر رہی ہوں میں بہت بری ہوں، لیکن یہی اگر میرے ساتھ ظلم ہو جائے، مجھے مار کے پھینک دیا جائے، بوری میں ڈال دیا جائے تو میں بہت اچھی ہو جاؤں گی۔ مطلب اچھا بننے کے لیے مرنا بہت ضروری ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ اور سیاست تو مجھے آتی ہی نہیں ہے، میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں۔ کچھ لوگ سیاستی ہوتے ہیں، میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں قائد اعظم کی۔ قائد اعظم نے پاکستان تلواروں سے نہیں جیتا، وہ مثال ہے ساس سوکن نند جٹھانی کی، دیورانی کی۔ قائد اعظم نے پاکستان کو تلواروں سے نہیں جیتا، قائد اعظم نے پاکستان کو قلم سے جیتا ہے، سیاست سے جیتا ہے۔ یہی کام آپ کی ساس، آپ کی سوتن، آپ کی جٹھانی، دیورانی کرتی ہیں، سیاست۔ لڑائی نہیں کرتی، شور شرابہ نہیں کرتی، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہیں کرتی، اندر کام کرتے ہیں۔ اللہ بخشے قائد اعظم کو، میں نے صرف مثال دی ہے ان کی کہ مطلب شور شرابہ نہیں کرتی، تلوار نہیں چلاتی، قلم سے سب کچھ کرتی ہیں اور اپنا جیت لیتی ہیں۔ اور کچھ عورتیں ہوتی ہیں میرے جیسی جو چیختی چلاتی ہیں، اپنے دکھ بیان کرتی ہیں، بولتی ہیں، پھر وہ بری بن جاتی ہیں۔ تو میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ لوگ کیسے کمنٹس کرتے ہیں، یہی لوگ مرنے کے بعد آپ پر ترس کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں، بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک کمنٹس کے نیچے ہزاروں رپلائی آ رہے ہوتے ہیں، بہت برا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ وہ۔ لیکن جب کوئی زندہ بہو آپ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرے گی نا تو آپ کو سب سے بری وہ لگے گی۔ زندہ لڑکی جب اپنے دکھ بیان کرے گی نا تو وہ سب سے بری لگے گی۔ دنیا میں ساسوں کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی صرف بہویں غلط ہوتی ہیں، ساسوں کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، بہو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، دیورانی جٹھانی بھی آپس میں ایک دوسرے کو جاڑتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ غلط باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ میری مثال اور میرا انداز آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ بس میں بھی انہی میں سے ہوں، میں ظلم تو نہیں دکھا سکتی نا باپ پہ کہ میری سوتن نے ظلم کیا، میری سوتن ظلم نہیں کرتی، سوتن نہیں ظلم کرتی یار، نہ ہسبینڈ ظلم کرتا ہے۔ ظلم میں اور ناانصافی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ نا انصافی آپ کو کھا جاتی ہے، آپ کو ختم کر دیتی ہے،
ٹینشن ختم کر دیتی ہے. یقین کرے کبھی کبھی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ دل کرتا ہے اپنے شوہر کو چھوڑ دوں، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتی. ابھی میں نے تھم نیل پہ یہی لکھا تھا نا، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ میں مجبور ہوں، اس لیے نہیں چھوڑ سکتی شوہر کو. تو میں صرف ان عورتوں کی آواز ہوں جو اپنی بات بیان کرتی ہیں، دکھ بیان کرتی ہیں. تو وہ بھی زندہ ہیں نا یار، وہ زندہ ہے تو اپنا دکھ بیان کر رہی ہیں نا، درد بیان کر رہی ہیں. مرنے کے بعد کیا فائدہ اس کو، اس مرنے کے بعد آپ لوگوں کی ہمدردی کا کیا فائدہ اس عورت کو. زندہ کی تو آپ لوگ سنتے نہیں ہو، مری پہ بڑا افسوس کرتے ہو. پھر اس کے لیے تو مرنا ہی پڑے گا جب آپ افسوس کرو. تو بالکل بھی میں نے اتنے ڈالر اور اتنے ویوز اکٹھے نہیں کیے کہ مجھے بہت زیادہ ڈالر مل گئے ہیں، فیس ریویل کرنے پہ بہت زیادہ ویوز مل گئے ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اچھا ایک دفعہ پھر کہوں گی، کوئی بھی نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور لائک اور شیئر بھی کر دے دوسروں تک اگر اچھی لگتی ہے بات تو. اور باقی کوئی بھی غلط کامنٹس کرے یا اچھا کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جواب دینے مجھے بھی آتے ہیں، منہ میں میرے بھی زبان ہے، لیکن کیا فائدہ، میں جواب دیتی بھی ہوں، وہ جس کو دیتی ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے اور کیسا دیتی ہوں کمنٹس کے اندر. باقی میرے حصے کا جواب اللہ دے گا نا، اللہ ہے نا. میں بڑی پرسکون ہوتی ہوں جب ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ ہے نا. اب میں یہ دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ میرے سر میں ڈنڈا مار رہا ہے میرا شوہر، یہ ظلم ہے میرے ساتھ، میری سوتن مجھے دھکے دے رہی ہے، یہ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے. معذرت میں ساتھ ساتھ جنت کو کھانا کھلا رہی ہوں نا، تو اس لیے شور ہے. آپ کو مطلب ثبوت چاہیے کہ میرا ہسبینڈ ظلم کرے تو مجھے ثبوت دے، میں اجڑی اجاڑ وائی پہ آؤں، روؤں پٹوں اور دکھ سناؤں رو رو کے، چیخیں مار مار کے، تب آپ کو یقین آئے گا. اگر میں ہنستی کھیلتی وائی ٹی پہ کوئی بات بتاتی ہوں تب آپ کو یقین نہیں آئے گا. ایسا ظلم دیکھنا چاہتے ہیں آپ، تو ایسا ظلم نہیں ہوتا میرے ساتھ. مجھے صرف انصاف چاہیے، رہنے کے لیے اپنا گھر چاہیے، اپنا نام چاہیے، اپنی شناخت چاہیے. میرا شناختی کارڈ نہیں ہے پورے پاکستان میں، میری کوئی شناخت نہیں ہے اس ٹائم، کیونکہ میرا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے. اس لیے مجھے وہ چیزیں چاہیے، اس کے لیے بولتی ہوں. تب بھی مسئلہ، اپنے حق کے لیے میں بولوں گی. اور مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو میں غلط بات کر رہی ہوں دوسری شادی نہ کرے. لیکن اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو آپ کی شہرک کے قریب ہے، اللہ تو ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہے. اور یقین کرے میں کوئی پیرنی نہیں ہوں، کوئی اللہ والی نہیں ہوں، لیکن اللہ میری دعا بہت جلد سنتا ہے. آپ لوگوں کو تو یہی نظر آتا ہے نا، میں وائی ٹی میں عام سی عورت ہوں، جیسے ستارہ یاسین ہے، راشدہ ملک ہے، جیسے اور عورتیں چینل چلا رہی ہیں عام سی. لیکن آپ کو کیا پتہ ہے کہ اللہ پاک کتنی جلدی دعا سنتا ہے میری، کتنی جلدی دعا سنتا ہے، آپ کو نہیں پتہ. اور اس لیے بددعائیں لینے سے بچیں، برے کمنٹس کرنے سے بچیں. یہ نہ ہو کہ جس جگہ پہ میں ہوں اس جگہ پہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے جو برا کمنٹس کرتا ہے، کیونکہ بدلہ لینے والی ذات اللہ ہے. میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑوں گی، اللہ ہے. تو اس لیے خیال کیا کریں، ایسے عجیب سی باتیں مت کیا کریں کہ میک اپ کر کے آ گئی ہو. ظلم تو ہوتا ہی نہیں ہے، ظلم دکھاوا نہیں ہوتا، ضروری دکھاوا نہیں کرنا ہوتا. ظلم دنیا میں کتنی عورتوں پہ ہو رہا ہے، ناانصافی کو کہتے ہیں. ناانصافی کتنی عورتوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، آخر میں وہ مر جاتی ہیں، پھر آپ لوگوں کو ان پہ ترس آتا ہے. لیکن جو زندہ بولتی ہیں نا اپنے لیے، وہ آپ کو لگتا ہے ویوز کی خاطر کر رہی ہیں، دکھاوے کی خاطر کر رہی ہیں، ڈالروں کی خاطر کر رہی ہیں. نہیں ملے یار ڈالر اتنے مجھے، جتنے آپ لوگوں کو درد پڑ گیا نا، نہیں ملے ڈالر. اچھا کل بھی ایک سسٹر نے کہا تھا کہ میں وائی ٹی سے کما رہی ہوں. سسٹر میری انکم نہیں آئی پہلی، جب پہلی انکم آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میں ضرور بتاؤں گی، آپ لوگوں کو ضرور شیئر کروں گی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کروں گی تو کس کے ساتھ کروں گی؟ آپ لوگ میرے اتنے اچھے اچھے سبسکرائبر ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ تو سب سے پہلے شیئر کروں گی.
تو ابھی یہ باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں ریکارڈ کر لوں اور میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ پتہ چلے سیاست کا کہ قائد اعظم نے تلوار سے پاکستان نہیں جیتا، قلم سے جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔